million or billion people invest in the education sector. They build new schools, they build new college only for welfare purpose. تو جب welfare purpose کے لیے آپ اسکول بنائیں گے, ہاسپٹلس بنائیں گے, پری ڈسپینسریز بنائیں گے, تو اس میں ایسے پور ڈیزرو بچے بھی پڑھ سکیں گے جو کہ اپنی اتنی ہائیلی فیسز اور چارجز جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پیرنٹس, اور وہ پڑھ سکیں گے اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک پرپسفل اور سوسائٹی کے لیے جو ہے نا ایک فروٹفل پرسن بن سکیں گے اور سوسائٹی کے لیے ایک اچھے شہری سٹیزن بن سکیں گے. تو یہ دونوں نیوز, اب اس کا آپس میں کیا ہے کہ اگر ہم ڈیفینس کو اتنا زیادہ پریفر کر رہے ہیں تو وی شوڈ آلسو پریفر آن اوور ایجوکیشن سیکٹر, کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو یہ ڈکلائن آ رہا ہے اس کی کیا روٹ کاز ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. جو پرائیویٹ ادارے جو آلریڈی جو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی کنڈیشنز کو کیسے بہتر کیا جا سکتے ہیں. سم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آر ویری رچ, کچھ پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں کہ جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں, ان کو نہیں ہے, لیکن ایسے ادارے ٹھیک ہے جو اپنا رینٹ بھی پے کر رہے ہیں پر منتھ اور بڑی مشکل سے اپنا سروائیول کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ٹیچرس کو بھی انہوں نے امپلائمنٹ کو, بے شک وہ منتھس کا 15,000 20,000 دے رہے ہیں ٹیچر کو سیلری, لیکن وہ اکوموڈیٹ کریں. ایسے پرائیویٹ اداروں کی گورنمنٹس کو سپورٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس ویڈیو کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفینس سے ریلیٹڈ الحمدللہ وی آر دی 7th نیوکلیر پاور آف دی ورلڈ, اور ہمارے پاس ڈیفینس سے ریلیٹڈ بہت کچھ ہے. ہمارے پاس نیوکلیر میزائلس ہیں, اٹامک بمز ہیں, اور نمبر آف ہمارے پاس جو ہے ویپنز ہے, فائٹر پلینز بھی 1000 کے رینج میں. اب ہمیں یہ جو پیسہ جو ہم ان چیزوں پر لگا رہے ہیں یہاں پہ نہیں لگانا چاہیے. ہمیں یہ پیسہ بینگ ایجوکیشنسٹ, میری ایک سجیشن ہے اور آپ میری اس سجیشن سے اختلاف کر سکتے ہیں, یو ہیو رائٹ, بٹ میری ایک سجیشن ہے کہ یہ پیسہ جو ہم ان فائٹر پلینز کے اوپر لگا رہے ہیں یہ ہمیں ان ایجوکیشن سیکٹرز میں لگانا چاہیے. کہ کیوں بچے ہمارے جو ہیں وہ اسکولس چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیوں ہماری بچیاں اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں. رورل ایریاز میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں جہاں پہ اسکول اسٹینڈرڈ اسکول نہیں, اسکولوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور وہ اپنے جو ہے نا وہ بچوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہے. اور ان پریویس ڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی اسٹوڈنٹس, کہ میں ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا جو کہ ساؤتھ کوریا میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے. ہی ٹولڈ می ڈیٹ سر ان کوریا تو پرائمری اسکول اسٹوڈنٹ ہی از لرننگ پیتھون لینگویج ان اسکول, کہ پرائمری اسکول کا بچہ پیتھون اور آرٹیفیشل لینگویج اور روبوٹکس کے اوپر کام کر رہا ہے اپنے اسکولز میں. اور ہمارے یہاں اسکولس کی کنڈیشنز ہیں کہ کئی اسکولوں میں کمپیوٹر لیبس اور آئی سی ٹی انوائرمنٹ اور تمام لیب کے اوپر تمام اسٹوڈنٹس کو ایکسیس وہی پراپر نہیں ہے. اسی طرح جو مین اور سیکنڈ آپ دیکھیں کہ جو ڈفرینس ہے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں, کہ کچھ اداروں کا جو سلیبس ہے وہ آکسفورڈ ہے, بہت ہائی سلیبس ہے جس میں 10 to 15,000 پر منتھ فیس پیرنٹس پے کر رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور جو کچھ اداروں کا جو سلیبس ہے جسٹ 400 to 500 میں آپ ساری بکس لے لیتے ہیں. اب دیر از ہیوج ڈفرنس بٹوین ڈفرنٹ ٹائپ آف سلیبس, ڈفرنٹ ٹائپ آف ایجوکیشن. There is huge division in society on education basis. So I appeal from the government officials, from the prime ministers and ministry of education, that they should focus on education instead of buying fighter plane and instead of investing millions or trillions of dollars on defense. No, government should realize that it's enough, and the government should spend their amounts on education sector, on health sector. Similarly, in the previous video I have already told that when thousands of students are getting their MS PhD degrees, but they are getting no jobs in society. The reason is that due to the lack of infrastructures, industries نہیں ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, پیٹرول پرائسز کہاں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب کے لیے گورنمنٹ کو جس طرح آئی اپریشیٹ دیٹ our current government prime minister have implemented the economic emergency. Similarly, government should implement educational emergency, and we should implement educational reforms on ایمرجنسی بیسس, کہ ایمرجنسی بیسس کے اوپر ہمیں
ایجوکیشن ریفارمس امپلیمنٹ کرنے چاہیے اور پورے پاکستان سے ایجوکیشنل ایکسپرٹس کو بٹھا کے ان کو سب سے پہلے ایک سیم سلیبس کرنا چاہیے. اینڈ دا مین امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دی گورنمنٹ شوڈ support the parents to purchase stationery. گورنمنٹ شوڈ سپورٹ دی پیرنٹس ٹو پرچیز اسٹیشنری. کہ گورنمنٹ کو اسٹیشنری اور بکس اور کاپیز اتنی کاسٹلی ہے ان دنوں میں کہ کئی پیرنٹس اپنے بچوں کی پراپر فیسز نہیں دے پاتے اور وہ اپنے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو سب سے زیادہ سبسڈی دینی ہے تو گورنمنٹ ایجوکیشن میں ان اسٹیشنری کے اوپر, ان بکس کے اوپر, ان کاپیز کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر سبسڈی دے. اسی طرح جو ہمارے پرائیویٹ ادارے اور یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسز اتنی زیادہ ہیں اور انفارچونیٹلی کہ گورنمنٹس نے جو HEC کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے اس کو بھی ریڈیوس کر دیا ہے. تو گورنمنٹ کو ان کے فائنانسنگ, اسکالرشپ, بجٹ انہانس کرنے چاہیے. اور ہمارے اسی طرح جہاں گورنمنٹ کا رول پلے ہوتا ہے وہاں ہمارے ملک کے ان لوگوں کا بھی رول ہے جو کہ ملینئر ہیں یا بلینئر ہیں اور جو انویسٹر ہیں کہ وہ آگے آئیں اور اسکولز بنائیں. صرف اس لیے اسکولز نہ بنائیں کہ وہ اسکول سے ارننگ کریں گے کہ اگر وہ جسٹ فار بزنس پرپز, آلسو فار ایجوکیٹ ویلفیئر مائنڈ, کہ ویلفیئر اپروچ کے ساتھ وہ اسکولز بنائیں جن میں جو پور یا ڈیزرو بچے ہیں وہ ان میں ایجوکیٹ ہو سکیں اور بچوں کو پڑھا سکیں. اور اسی طرح اگر ہم اپنے محلے میں اور اپنے اسٹریٹ میں آگے پیچھے اپنے ایریا میں دیکھیں تو کئی ایسے ہمیں بچے نظر آتے ہیں کہ جو کہ کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس ہیلتھ کی سروسز نہیں ہوتی, جن کے پاس ایجوکیشن. اور ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے محلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو ہم کروڑ پتی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک 2 3 بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو 2 3 بچوں کی اسکول کی فیس افورڈ کریں پر منتھ اور ان کو ہیلتھ فیسلٹی دیں تو وہ ایزیلی دے سکتے ہیں. تو ویسے مسلم ہمارا ایک یہ فرض بھی ہے, ہمارے دین کی طرف سے ایک اوبلیگیشن بھی ہے اور ایک سٹیزن, کیونکہ اگر ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے تو گورنمنٹ ہر چیز نہیں کر سکتی. تو بینگ سٹیزنس میری تمام اپنے جو سننے والے جو مسلمان بھائی ہیں, جو سننے والے دوست ہیں, ان سے اپیل ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے صاحب ثروت اور صاحب رچ پرسن موجود ہوتے ہیں جو کہ جن کی آمدنی ابھی بھی الحمدللہ, جن کی آمدنی لاکھوں میں, کروڑوں میں, جو کہ معاشرے کے غریب پور ڈیزرو بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, جو کہ ایک دو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, ایک دو بچوں کو اچھے اسکول میں داخلہ دلوا سکتے ہیں, ان کو پرماننٹ ان کی فیس پے کر سکتے ہیں. وہ ایسا ضرور کریں. اور اسی طرح وہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ فری ڈسپینسری اپنے ایریا میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہ MNAs, اور میں اپنے تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس MNAs MPs ووٹس کے لیے ہیں تو آپ ان سے کہیں جی ہمارے آپ ادھر فری ڈسپینسریز بنائیں, ہمارے ادھر ویلفیئر اسکولز بنائیں, ہمارے ادھر ویلفیئر کالج بنائیں جہاں پہ جو ڈیزرو چلڈرنز ہیں وہ اسکالرشپ پہ ایڈمیشن لے سکیں, یا جو ہمارے ڈیزرو جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پور جو بچے پڑھنے چاہتے ہیں وہ ایجوکیٹ ہو کے ایجوکیشن میں اسکلفل ایجوکیشن آلسو انوالو اسکلفل ایجوکیشن, کہ اسکلفل ایجوکیشن وہ حاصل کر کے اس کے بعد وہ ایک سوسائٹی کو ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکے. اینڈ وی آل شوڈ موو فارورڈ. ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا, ہم سب کو وی آل شوڈ ورک ان دس ڈائریکشن. ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا اور جو ڈیزرو لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑنا ہوگا اور ان کو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہوگی. اور ایسے پور ڈیزرو بچوں کو ہمیں کہ ہم ان کی فیسز پے کرنے میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کریں, ایجوکیشن پرووائڈ کریں, بجائے اس کے کہ ان کے اوپر بینس لگایا جائے کہ وہ کینٹ گیریزنس کے علاقوں میں نہیں وہ اپنے ادارے چلا سکتے, ان کو سپورٹ کی جائے تاکہ جو ایجوکیشن کا جو ہمارا جو گرتا ہو جو ڈکلائن ہے وہ امپروو ہو. اور جو وہ ہے دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی اتنے ریسرچ آرٹیکلز آ گئے, اتنی پبلیکیشن آ گئی, اتنا آپ نے سپر سونک بنا لی, اتنا آپ نے ایٹم بم بنا لی. آپ نے کیا کرنا, آپ نے دنیا ختم کر دی. آپ ایجوکیشن کو امپروو کریں, ہیلتھ کو امپروو کریں. کتنے لوگ جو آپ جن کے پاس بیسک نیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کیسے ان کی بیسک نیڈ کیسے پوری کی جائے, ان کو کیسے معاشرے کا ایک فروٹفل سٹیزن بنایا جائے, کہ یعنی کیسے کہ وہ خیر کے کاموں کو کیسے بڑھایا جائے. سو سیم اگر ہم پڑوسی وی آر کمپیٹنگ دا نیبر کنٹری, تو ان کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں,
یا بی بی سی کی جو رپورٹس انڈین کی یہ تمام انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $1 ملین وہ فائٹر پلینس پہ لگا رہے ہیں، اور اپنے ملک کی ان کی حالت کیا ہے کہ 14 کروڑ ان کی عوام جو فٹ پاتھوں پہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، ہوم لیس ہیں، اینڈ 7 کروڑ دی پاپولیشن وداؤٹ ایکسیس ٹو واش روم اور ٹوائلٹس. انہوں نے کس کا کمپیٹ کیا؟ انڈینس پیپل سے میرا کوشچن ہے کہ انڈین گورنمنٹ سے پوچھیں کہ انہوں نے کس کو کمپیٹ کرنا ہے، ویدر دے کین کمپیٹ ٹو چائنا، کیا وہ دے کین فائٹ ٹو چائنا اور دے کین فائٹ ٹو پاکستان. نہ وہ پاکستان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں نہ چائنا سے. دا ریزن از دیٹ پاکستان از دی نیوکلر کنٹری, China is the nuclear country, and India is the nuclear country. So we should stop spending amounts on destructive weapons. Whether we should focus on education, we should focus on uh, raising the living standard of poor deserved person. According to the BBC News, those deserved person they are earning $1.25 per day. We should we all should spend money, all should spend our budget on education, health, and fruitful productivity purpose. Thank you. Allah Hafiz.